الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو، آج انشاءاللہ تعالی جو چیز میں آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، اگر اس کو آپ نے نہیں دیکھا یا نہ سنا یا عمل نہیں کیا، کچھ ایسی چیزیں ہیں. 7 سوال میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اس پر میں نے آڈیو میں ایک ویڈیو دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سمجھ میں وہ نہیں آ رہا ہے. آج میں بالکل ہی اچھے طریقے سے سمجھا کر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. وہ 7 سوال ایسے کہ اگر آپ نے سنے انشاءاللہ تعالی، جب تک زندگی ہے، زندگی بھی ہماری کامیاب، مرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی قبروں میں بھی کامیاب، اور انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر میں بھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اب آپ کہیں گے رشید بھائی ایسی کیا چیز ہے؟ تو آپ سنیں شروع سے لے کے آخر تک، کیونکہ بہت دیکھ لیے ہم نے فلمی ڈرامے، بہت دیکھ لیے سیریل، بہت دیکھ لیے ناٹک، بہت دیکھ لیے فلمیں، گانے، یہ وہ دنیا کی چیزوں میں ہم الجھ گئے. لیکن جو چیز ہم کو ملنا چاہیے وہ چیز ملتی ہے، لیکن ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں. آخرکار ہماری مسلم قوم کو ہو کیا گیا ہے دوستو؟ تو آج میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سن لیجئے شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو میں بنے رہیے. زیادہ بڑا میں ویڈیو ویسے بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں مختصر سی جملوں میں بتاؤں اور ہر انسان اس پر عمل کر لے. کیونکہ اگر کوئی بھی چیز میں آپ کو بتاؤں اور فل طریقے سے اگر آپ اس کو نہیں سمجھ پائے تو پھر 5 منٹ کی ویڈیو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 5 منٹ کے علاوہ 8 منٹ کی یا 10 منٹ کی بھی ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پوری مکمل چیز ہم کو مل جانا چاہیے. آئیے میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں. اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لینا سب سے پہلے ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اور بھی اچھی ویڈیوز میرے چینل پر آپ کو مل جائیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. مکمل قرآن شریف بھی میں نے آن لائن یوٹیوب پر رمضانوں کے اندر پڑھا ہے، آپ قرآن پاک بھی انشاءاللہ تعالی سن سکتے ہیں. چلیے انشاءاللہ میں شروع کرتا ہوں. لیکن یہ پھر بھی کہوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اس ویڈیو کو اپنے ہی تک مت رہنا، اپنے تک ہی مت رکھنا، بلکہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کیا ان 7 سوالوں کے جواب جانتے ہیں؟ تو سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال انشاءاللہ تعالی، سب سے پہلا سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. سوال نمبر 1، جنت کہاں ہے؟ آج پوری تفسیر کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی بتانے والا ہوں. تو سنیے، جنت کہاں ہے؟ جواب نمبر 1، جنت 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں سے جدا ہے جنت. جی ہاں، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، اس لیے جنت آسمانوں سے ملی ہوئی نہیں ہے. جنت ہمیشہ رہے گی، لیکن آسمان اور زمین ان سب کو فنا ہونا ہے. آگے سنیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے. میں نے کہا نا جنت فنا ہونے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی. جنت کی چھت عرش رحمان ہے. جی ہاں، یہ پہلے سوال کا جواب آپ نے مکمل سنا. اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. ٹھیک ہے، سوال ہیں 7 اور انشاءاللہ کوئی بھی چھوڑے نہ اگر چاہتے ہیں ہم اور آپ اپنی خیریت. کیونکہ اگر اس چیز پہ بھی ہم نے عمل نہیں کیا اور نہیں سنا تو پھر کیا زندگی ہمارا جینے کا، کوئی زندگی جینے کا کوئی فائدہ نہیں. سنیں سوال نمبر 2، اب جہنم کہاں ہے؟ تو جواب نمبر 2 سن لیجئے. جواب، جہنم 7 زمینوں کے نیچے، یعنی کہ جنت تو 7 آسمانوں کے اوپر بتایا، ٹھیک ہے، لیکن جہنم سنیے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے، یعنی جو ہم رہ رہے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں. سنیں، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے. یعنی اس جگہ کو، جس جگہ جہنم بنی ہوئی ہے اس جگہ کو سجین کہا جاتا ہے. قرآن مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے، سجین ہے. اس کے علاوہ 6 زمین اور ہیں جس پر ہم رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ 6 زمین اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے، ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہے. اسی جگہ پر جہنم ہے، سجین. جی ہاں، اب آگے بڑھتے ہیں. 2 سوال ہو گئے اور 2 کے آپ نے جواب پائے. اب انشاءاللہ سوال نمبر 3، بہت پیارا سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ سنیں انشاءاللہ. بالکل جائیے گا مت، اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا ثواب جاریہ کی نیت سے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہوں گا وہ آپ کی مرضی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن
ثواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچا دینا. سنیں انشاءاللہ. سوال نمبر 3، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ اب سدرۃ المنتہا ہے کیا؟ جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جا کر کے رک جاتے ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا آخرکار ہے کیا چیز؟ سن لیں انشاءاللہ تعالی. کس چیز کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے؟ جواب نمبر 3، سدرۃ المنتہا یعنی سدرت جو ہے عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں. بیری جس پہ بہت سارے کانٹے ہوتے ہیں، جو اکثر و بیشتر قبر کے اندر جس لکڑی کو رکھا جاتا ہے یا پھر قبر کے اوپر جس لکڑی کو ڈالا جاتا ہے اسی کو بیری کہا جاتا ہے. جی ہاں. المنتہا یعنی آخری حد. سدرت ایک پیڑ کا نام جس کو بیری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور منتہا المنتہا یعنی آخری حد، یہ عربی کا لفظ ہے آخری حد. جی ہاں، یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوق کی حد ہے، اس کے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے. سدرۃ المنتہا. جی ہاں انشاءاللہ. سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے. اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائی 7ویں آسمان سے بھی بلند ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ آخرکار سدرۃ المنتہا ہے کیا چیز، لیکن آپ خلاصہ کر کے میں بتا رہا ہوں سدرۃ المنتہا کے بارے میں. جی ہاں، اس کے پتے یعنی اونچائی اور چوڑائی آپ نے سنی، اس کی جڑیں کہاں تھے، لیکن اب اس کے پتے سنیں. اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور ہاتھی کے کان کے برابر بڑے بڑے اس کے پتے، اور پھل بڑے بڑے گھوڑے اور گھڑے جیسا گھڑا ہونا ہے نا مٹکا، اس کے جیسے بڑے ہیں. اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں. سبحان اللہ. یہ درخت جنت سے باہر ہے. یہ درخت جو ہے جنت سے باہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا. سرکار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل صورت میں سرکار نے دیکھا تھا. جی ہاں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصل صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام عزیز پر دیکھا تھا. جی ہاں، اسی کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اب سوال نمبر 3 ہو گئے اور آپ نے 3 کے جواب سنے. اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. تو سوال نمبر 4 ہے، حور عین کیا ہے؟ قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے، لیکن آج تفسیر کے ساتھ دوستو سن لو. یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گا، حقیقت بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت کام آئے گا. سنیے سوال نمبر 4، حور عین کیا ہے؟ اور جواب اس کا سن لیجیے. حور عین جنت میں مومن کی بیویاں ہوں گی. یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، اور نہ ہی فرشتے ہیں. آخرکار ہے کیا؟ تو سنیے انشاءاللہ، بالکل چھوڑنا مت. اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے. یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دے جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی. اللہ اللہ، اتنی خوبصورت ہیں یہ حور عین. جی ہاں، اتنی خوبصورت ہیں، مشرق سے مغرب تک روشنی ہو جائے گی. حور، اب جو حور ہے نا، حور آخرکار کیا ہے؟ تو حور کسے کہتے ہیں؟ حور عربی زبان کا لفظ ہے. حور جو ہے عربی میں کہتے ہیں حور زبان، اور حورا کی جمع ہے اور حورا کی جمع ہے. جی ہاں، اس کے معنی ایسی آنکھیں جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کا اطراف نہایت سفید ہو. اور ان عربی میں آئینہ کی جمع ہے. ان جو ہے این جو ہے حور این جو ہے عربی میں آئینہ کی جمع ہے. اس کے معنی ہیں بڑی آنکھوں والی. اسی کو حور عین کہا جاتا ہے، حور عین. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے سوال سن لیا. اب آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 5. ٹھیک ہے. جی ہاں، بہت پیارے 7 سوال ہیں. انشاءاللہ آپ سن لینا، آپ کا دل خوش ہوگا اور آپ کو کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ ایسی ہی چیز آپ کو ہر روز آپ کو ملے گی انشاءاللہ. سوال نمبر 5 کیا ہے؟ ولدان المخلدون کون ہے؟ ولدان المخلدون قرآن مقدس میں اس کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ کسی دن اس ٹاپک پہ بھی قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جی ہاں، تو سنیے جواب سنیے. ولدان المخلدون کون ہے؟ یہ سوال ہے، جواب سنیے. یہ اہل جنت کے خادم ہیں. یہ اہل جنت کے خادم ہیں. یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں. آخرکار کون ہے؟ تو سنیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے. یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، رہیں گے. ٹھیک ہے. جی ہاں، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے. جی ہاں،
سب سے کم درجے کے جنتی کو 10,000 ولدان مخلدون عطا ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. جس کے پاس سب سے کم درجہ ہوگا نا اس کو جو ہے 10,000 ولدان مخلدون عطا کیے جائیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے. جی ہاں. اب سوال نمبر 6 ہے. یہ جواب ہو گیا ولدان مخلدون کون ہے کیا ہے وہ آپ نے سنا. اب سوال نمبر 6 ہے عرفہ کیا ہے. عرفہ بہت ضروری ہے دوستو جاننا. عرفہ کیا ہے؟ تو جواب سن لیجئے. سوال نمبر 6 کا جواب نمبر 6. جنت کی چوڑی فصیل کو عرفہ کہتے ہیں. جیسے کہ مان لیجئے چوڑی کوئی ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ہے جس کو ہم چبوتری یا پھر توڑی یا پھر سیلیب کہتے ہیں نا. ہاں تو اسی شکل کی کوئی چیز جنت کے باہر جو ہے چوڑی فصیل، چوڑی ہے نا فصیل کو عرفہ کہتے ہیں. اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. یہ جنت کے باہر ہے. اس پہ وہی لوگ ہوں گے جس کے اعمال یعنی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. جی ہاں. ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے. تو انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا اسی فصیل پر. عرفہ جو ہے جو فصیل جو ہے اسی پر. پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا. اسی کو عرفہ کہتے ہیں دوستو. جی ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب 7واں سوال اور آخری سوال میں آپ لوگوں کے درمیان بڑی محبت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ لوگ بڑی محبتوں کے ساتھ سنیں اور ثواب جاریہ کے نیت سے اس کو شیئر کر دینا. یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت ہی بہترین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کے مطلب جو برے کام کر رہے ہیں نا، فلمی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، ناٹک دیکھ رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ وہ ایسی دنیا کے اندر جتنے بھی برے کام کر رہے ہیں نا، تو اس سوال جو آخری سوال اور 7واں ہے نا اس کو آپ سن لیجئے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم کچھ نہیں تو 90% تو اپنے برائی جو غلط کام کر رہے ہیں یا برائیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے تو باز آ ہی جائیں گے. تو سوال کیا ہے 7واں میں بتاتا ہوں. قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ اب آپ سنیں. اچھے کام کریں گے ان کے لیے کیا ہے، برے کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے، تو سن لیجئے آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ. سوال نمبر ہے 7. قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ تو جواب سن لیجئے. قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی 50,000 سال کے برابر. جواب 50,000 سال کے برابر. اللہ اللہ. 50,000 سال. ارے ہم 60 سال میں پتہ نہیں کتنی پریشانیاں اٹھا لیتے ہیں اور ہم کو ایسا لگتا ہے بہت زندگی، ایک مہینے کو ہم بہت، لیکن یہاں 50,000 سال کا ذکر ہو رہا ہے. سمجھے؟ 50,000 سال کے برابر. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں. یہ موقف کیا ہیں تو سنیے. اور ہر موقف 1,000 سال کا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. سنو. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جب یہ آسمان زمین بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے. تب ہم پل صراط پر ہوں گے. پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی. جب پل صراط سے ہم گزریں گے تو اس وقت 3 جگہ ہوں گی. سرکار فرماتے ہیں پہلی کیا ہے؟ پہلی جہنم ہے، دوسری جنت ہے اور تیسرا پل صراط ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور پھر سرکار کے امتی ہم اور آپ سب انشاءاللہ تعالی سمجھے پل صراط کو طے کریں گے. پل صراط کی تفصیل ملاحظہ فرمائے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. اگر ذرا سی بھی آپ کے دل کے اندر رسول کا عشق ہے، نبی کا عشق ہے اور اللہ کا خوف ہے تو پورا سن لینا اور اپنے دوستوں احباب میں پہنچا دینا تاکہ ہر انسان سن لے اس کو. سنیے انشاءاللہ. پل صراط کی تفصیل سنیں. قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم. ٹھیک ہے. جی ہاں جنت تک پہنچنے کے لیے لازمی جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. جی ہاں جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا، اس کا نام الصراط ہے. اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا.
وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درجہ ذیل صفت کا حامل ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اب پل صراط کی صفت اور پل صراط آخرکار ہوگا کیسا، تو میرے نبی کا فرمان سن لیجیے۔ پل صراط نمبر 1 بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اللہ اللہ، آج ہم کھیتوں کی اتنی چوڑی میڈوں پر اور گلیوں میں چلتے ہیں تو ہمارے پاؤں پھسل جاتے ہیں، لیکن بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ہم اس پر کیسے چلیں گے؟ صرف عشق رسول، اللہ کی عبادت، قرآن مقدس کی تلاوت، انشاءاللہ یہی سب پل صراط سے ہم کو گزروائے۔ نمبر 1 بال سے زیادہ باریک ہوگا، نمبر 2 تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نمبر 3 سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اللہ اللہ، اندھیرے میں، ارے ہم اجالے میں نہیں چل پاتے تو اندھیرے میں کیسے چل پائیں گے؟ آگے سنیں دوستو، دل ہلا دینے والی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بھپری ہوئی اور غضبناک ہوگی اس دن۔ اللہ 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 اللہ، یا اللہ تو ہم سب کو دوزخ کی آگ سے محفوظ و معمون فرما دے میرے مالک، میرے پروردگار، پیارے محبوب کے صدقے، اپنے نبی کے صدقے، گنبد خضرا کے صدقے میں، یا اللہ تو پل صراط سے گزرنا آسان فرما دینا میرے مولا۔ آگے سنیں دوستو، سخت بھپری اور غضبناک ہوگی۔ اب نمبر 4 گناہ گاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت ہیں مرسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی، یعنی کہ جو گناہ ہوں گے نا اسی کے جسم پر رکھے ہوئے ہوں گے، سمجھے، ان کا وزن زیادہ۔ بھائی کوئی بھی دنیا، ایک مثال لے لیجئے، دنیا کے اندر اگر آپ کوئی بھی اپنے کھیت سے، اپنے گھر سے کہیں بھی کوئی سامان لے کر کے جائیں گے، اگر زیادہ وزن ہمارے سر پہ رکھا ہوگا یا کندھے پہ یا پیٹھ پہ رکھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہماری رفتار جو ہے وہ ہلکی ہوگی۔ یہی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی مطلب جو ہے پل صراط کے اوپر، کہ جب ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ہوگا، گٹھری ہوگی رکھی ہوئی، تو ہماری جو ہے رفتار جو ہے وہ ہلکی تو ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکے ہوں گے تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 5 اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اللہ، ہیں جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے، لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ اللہ اللہ، پریشان ہو جائیں گے۔ بدعمال کیسے گناہ کر رہے ہیں؟ سیریل دیکھو، ہم اور آپ سیریل دیکھیں مل کے، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، یہ دیکھیں وہ دیکھیں، اچھے کام کے لیے وقت نہیں ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، عشق رسول کرنے کے لیے وقت نہیں، لیکن دنیاوی آفتوں میں ان کے لیے وقت آپ کو ملا ہوا۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ آگے سنیں انشاءاللہ تعالیٰ، سمجھے۔ نمبر 6 جن لوگوں کی بے ایمانی اور بے حد بد اعمالیوں کی وجہ سے پیر پھسل کر جہنم کے گڈھے میں گر رہے ہوں گے، جن لوگوں کے، سمجھے، کچھ لوگوں کے، ہاں بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ کل میدان محشر میں میرے آقا بھول نہ جائیں۔ لیکن ہم بھول جائیں ہمارے آقا کو، لیکن ہمارے آقا نے آج تک اپنے امتیوں کو آج تک بھلایا ہی نہیں ہے، تو کل میدان محشر میں کیسے بھول سکتے ہیں ہمارے آقا؟ اللہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو ہمارے آقا کے صدقے میں ہماری ان پریشانی کو، بلکہ میدان قیامت کی ہر پریشانی سے دور فرما دے رہا میرے مولا۔ آگے سنیں، جی ہاں، اللہم صلی وسلم وبارک صلاتوں و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کے پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے، بہت سارے لوگ گرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ ارے اپنی پڑی ہوگی، کون والدین کی فکر کرے گا؟ جی ہاں، اپنی پڑی ہوگی، اپنی پڑی ہوگی۔ ہاں، بندہ اپنے والدین کو دیکھے گا تو اس کو اپنی پڑی ہوگی، کسی کی فکر نہیں۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائیں، اپنی فکر ہوگی اور کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ جی ہاں، روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ اللہ اکبر۔
حضرت عائشہ صدیقہ سرکار کی چہیتی بیوی ام المؤمنین پوری دنیا کی ماں رونے لگی. سرکار نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قیامت یاد آ گئی. یا رسول اللہ کیا ہم اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے. سبحان اللہ. لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رکھے گا. اب وہ 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 جب کسی کے اعمال تولے جاتے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 2 جب نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. نمبر 3 پلصراط پر جب پلصراط پر سے ہمارا گزر ہوگا اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. دنیاوی فتنوں مقابلے میں حق پر جمے رہو. دنیاوی فتنے تو سراب ہیں, ان کے مقابلے میں ہمیشہ مزدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل پر مدد کرنا چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں بھی بڑی ہوئی ہے. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں پہنچا دینا. یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے جو پلصراط کو آسانی سے پار کر لیں گے. اے پروردگار عالم ہمارے لیے حسن خاتمہ کے فیصلے فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ اپنے نفس کی فکر کرو, کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے. کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ دوستو ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے کارناموں سے اپنے کاموں سے باز آ جاؤ ورنہ انجام بہت برا ہونے والا ہے. ایک تو ویسے ہی بیماری مہاماری, ایک تو ویسے بھی مسلمان پریشان ہو چکا ہے اور بدنام ہو چکا ہے. اگر ہم بھی اپنے آپ کو اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا اور نہیں سدھارا تو شاید پھر ہماری زندگی جینے کا کوئی حق نہیں ہے, ہم کو مر جانا ہی بہتر ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو اس بات کو اس ویڈیو کو شیئر نہ کرے میں سمجھوں گا وہ بہت بڑا کنجوس بہت بڑا بخیل ہے. کیونکہ کوئی بھی شریعت کی بات اگر روکتا ہے تو سوچ لو پھر اس کو مزہ نہیں آتا ہے, بہت کنجوس ہوتا ہے. روپیہ خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائے ٹھیک ہے, لیکن نبی کی حدیث اللہ کا فرمان اگر کوئی روکے اپنے دوستوں تک نہ پہنچائے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑا بخیل کوئی بھی نہیں ہے. کیسا لگا ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی. اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور کانٹیکٹ مجھ سے کریں. کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیجئے 7477024102. پھر سے ایک بار 7477024102. یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے. واٹس ایپ پہ آپ مجھے ریکویسٹ کریں, انشاءاللہ مجھ سے بات کریں. کوئی بھی سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ضرور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات کروں گا. ضرور میری ہیلپ کریں, میرے چینل کو آگے کریں. انشاءاللہ میرے چینل کے ہر ویڈیو کو سپورٹ کریں اور ملتا ہوں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعائے خیر میں یاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.